جی السلام علیکم، کیا نام ہے بھائی؟ ہاں جی ولید ولید، نام ہے میرا. کہاں سے جی کال جی کیا ولید بھائی؟ میں نے لاہور سے کال کیا ہے, پاکستان سے. ہاں اچھی بات ہے. کس نے آپ کا کال ملایا؟ عثمان بھائی نا؟ پتہ نہیں, چلیں مجھے نیم نہیں پتا. حسن بھائی میں کنٹینیوسلی آپ کے لیکچر سن رہا ہوں کافی عرصے سے. جی تو میرے کچھ کویشچنس تھے, تو ان میں میرا پہلا کویشچن یہ تھا, میں اصول حدیث کو نا تھوڑا بہت ڈفرینٹ سیکشنز کو لے کر اسٹڈی کرتا ہوں. تو مجھے بتا دیں جو خبر واحد ہے یہ شیعہ کے ہاں اسے عقیدہ لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ صحیح, اگر کوئی بھی چیز دیکھیں, کوئی بھی چیز اگر وہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ صحیح ہے تو آپ اس پہ نہ عقیدہ کر سکتے, نہ عمل کر سکتے, ٹھیک ہے نا. اگر یقین نہیں ہے کہ نہیں, ایز اللہ اے کا شیعہ قول میں ہے, آپ سے کویشچن پوچھ رہا ہوں میں عرض کہ کر جو رہا ہوں خبر نا. واحد ہے دیکھیں خبر واحد جو ہے یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے, یہ شیعوں کے ہاں ہے ہی نہیں. خبر واحد یعنی ہے ایک ہی شخص نہیں. نے خبر لایا, ایک شخص نے خبر لایا, اس پہ کہاں اعتماد ہو سکتا ہے جی جی کہ آپ وہ کہتے ہیں اس پہ عقیدہ. یہ خبر واحد جو ہے یہ جماعت مخالفین کے ہاں یہ ان کی اصطلاح ہے, ہماری اصطلاح نہیں ہے. اوکے اور ہمارے ٹھیک ہے. ہاں اس اصطلاح اگر کو مجتہدین لے کے آئے, اس پہ دلیل لاتے ہیں نا علم اصول میں کہ خبر واحد حجت ہے فلان ہے. ہوں, وہ یہ اسلام مخالفین کے, ہمارے ہاں یہ ہے اگر کوئی حدیث ہے, کوئی روایت ہے نا, اگر آپ کے پاس دلیل ہے کہ یہ واقعا اللہ کا قول ہے تو پھر صحیح ہے, پیغمبر کا قول. اگر جی جی نہیں ہے, حسن پتہ بھائی ہی اب نہیں, آپ کو بات پتہ یہ ہی نہیں تھی. کہ ایک آدمی نے کہہ دیا, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہے یا نہیں. ظن و گمان پہ آپ جی جی تخمین نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. اچھا چلیں, میرا ایک اور اب کویشچن یہ تھا اب کہ لوگ اگر تعجب کریں گے ان کہ میں یہ کیس کیسے اگر میں کہتا ہوں, عقیدہ رکھ میں یہ کیسے کہتا ہوں, کیونکہ شیعہ حدیث جو ہے خبر واحد نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے. جی مزید بولیں. جی جی حسن بھائی بات سنیں. ہیلو جی جی بھائی, بات تو سن لیں, کمپلیٹ ہونے دیں. جی حسن بسم اللہ. میں بھائی کہیں گیا ہوں, میں ادھر ہی ہوں بھائی. سن رہے ہیں؟ نہیں نہیں, اچھا وہ مجھے پتہ نہیں چل رہا نا. اچھا اگر ان کیس جی میں کہتا ہوں میں نے عقیدہ امامت پہ بلیف رکھنا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے مجھے امام کے اندر کچھ کوالٹیز ماننی پڑیں گی. ان میں سے سب سے پہلے مجھے ماننا پڑے گا کہ وہ وصی رسول ہے, ٹھیک ہے. پھر سیکنڈلی مجھے ماننا پڑے گا یہ منصوص من اللہ ہے. پھر اس کے بارے میں معصوم کا عقیدہ رکھنا ہوگا. پھر مجھے یہ بھی ماننا ہوگا کہ وہ غیبی خبریں دینے والا ہے, اس کو وحی آتی ہے. تو حسن بھائی کویشچن یہ تھا کہ پھر نبی میں اور امام میں فرق کیا رہ گیا؟ اس مسئلے پہ وصی آپ سرچ کریں رسول انٹرنیٹ میں, میرے جوابات بہت ہیں, میں میرے نے جوابات کیا ادھر نا وہاں اتنے پہ لوگوں نے دیکھیں. پوچھا ہے بھائی. آپ دیکھیں ہر آدمی کے میں لیے نے میں ایک ویل کریٹ کویشچن نہیں کر وہ سکتا. سرچ اور کیا بھائی ہے, دیکھیں ایک سرچ منٹ, کیا ہر ایک آپ آدمی نے. آئے نا وہی سوال کرے, وہی سوال کرے. جی آپ جی پہلے کچھ سرچ کرو نا, کچھ محنت کرو. میں نے بہت اس میں سوال نے کا بہت کیا جواب نا, دیا. میں نے آپ کے اوکے تھینک یو لیکچر سر. سنے, آپ نے اگر آپ نے سرچ کیا کیوں نہیں ملا پھر, جب مجھے پتا ہے کہ میں نے سوال کا بار بار جواب دیا, تو آپ کیوں کہتے ہیں آپ کو اب میں نے آپ کو نہیں پتا چلا؟ تو دوبارہ سرچ کرو. کوئی دوسرا سوال ہے تو کر لینا بھیا, دیکھیں کوئی آپ. دوسرا اچھا سوال ہے تو کر اچھا, لیں. ایک اور چلیں ٹھیک ہے, چھوڑیں. ایک اور کویشچن تھا کہ میں نا شیعہ کے یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اگر ایک کے ہم کیسے پہچانیں گے کہ ایک کے بعد دوسرا خلیفہ کون بنے گا؟ ویسے پہچان لیں, وہ نس کے ذریعے پہچانیں گے نا, نس ہوگا تو ہوگا. ٹھیک ہے, ایک کے پچھلے بعد والا دوسرا امام, تو اگلے کیسے بنے والے گا امام وہ دنیا سے نہیں جاتا, مگر وہ بتاتا ہے لوگوں کو, دکھاتا ہے کہ یہ میرے بعد امام ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پتا چلا کہ علی علیہ السلام اس کے وارث ہیں؟ وہ دنیا سے گئے, پیغمبر دنیا سے گئے نہیں اس وقت تک کہ انہوں نے بار بار بتایا کہ بھئی آپ کا ولی علی علیہ السلام ہے, میرا خلیفہ علی علیہ السلام تو ہے, آپ کا اس میں امام ایک یہ بھی دیکھ علی رہا علیہ کہ السلام ہے. امام پہ اختلاف نہیں ہوگا کوئی. امام پہ اختلاف تو اللہ پر بھی ہے نا, وہ اختلاف قرآن پر بھی ہے, اللہ پر بھی ہے, نبی پر بھی ہے. تو سب نہیں, میں نے کچھ اختلاف دیکھیں, روایات دیکھی لوگوں کے تھی. اختلاف سے حق باطل نہیں ہوتا. لوگوں کے اختلاف سے حق جو ہے, حق بات باطل نہیں ہوتا. وہ امامت کی دلیل یہ نہیں ہے کہ سب لوگ مانیں تو امام ہے. کس بات کو سب لوگوں نے مانا ہے؟ اللہ کو سب لوگوں نے مانا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگوں نے مانا ہے, نہیں قرآن کو سب نے مانا ہے. یہ تو یہ ایک بکواس ہے اختلاف. بھائی وہ اختلاف, جاہل لوگ اس دنیا میں اللہ نے آپ کو اختیار دیا. جاہل لوگ, ہوا پرست لوگ, گمراہ لوگ, وہ تو جس کی منہ جتنی منہ اتنی باتیں نا, لوگ تو باتیں کریں گے. وہ ملاک نہیں ہے, ملاک یہ ہے. امام اس طرح ہے کہ اگر اللہ نے امام بنایا, ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ اگر پیغمبر نے کہہ دیا, پیغمبر جھوٹ تو نہیں بولتا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فلانے کو اللہ نے امام بنایا, وہ امام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اچھا ایسا بھی نامنیٹ کریں, یہ شخص آپ کا امام ہے تو امام ہے. اس کے بعد جو والا جو امام ہے اپنے بعد نامنیٹ کرے, جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ آپ کا امام, وہ نامنیٹ کریں کہ میرے بعد فلانی شخص امام ہے, کلیریفائی کر دیں, بالکل ہینڈ پک کر لیں کہ بھئی یہ آپ کا امام ہے تو امام ہے, لازمی بات. اچھا اب کیا اس میں یہ بھی ہے کہ اولاد اکبر جو ہوگی وہ امام ہوگا؟ اولاد اکبر میں نے ایسی امام کوئی ہوگا بات بشرط کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو. الامر فی الولد الاکبر ان لم یکن فیہ آہا, اگر اس میں آہا نہ ہو, عیب نہ ہو. اگر وہ معیوب ہے اسی لحاظ سے تو پھر وہ امام نہیں ہے. یہ ایک علامت ہے, یعنی عام طور پر ائمہ علیہ السلام ولد اکبر ہوتے ہیں, بڑا بیٹا ہوتا ہے, مگر کہ بعض دفعہ نہیں ہوتا, بڑے بیٹا امام نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں بات نہیں. اچھا کوئی بے کفایتی ہوتی ہے. اچھا اس کے بعد یہ تھا کہ جو ہیں ہمارے جو اہل بیت ہیں, ان کو اگر ہم امام نہیں مانیں گے, اگر میں کہتا ہوں جی میں سنی ہوں, میں ان کو کوئی بھی شخص یا کوئی شیعہ ہو یا سنی ہو,
ان کی امامت کا قائل نہ ہو تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. دیکھیں وہ ظاہر میں اگر شہادتین پڑھتا ہے تو دنیا میں تو مسلمان ہے، آخرت میں وہ اس نے پیغمبر کی تکذیب کیا، آخرت میں وہ مسلمان نہیں اچھا ہو، حقیقت میں وہ اصول مسلمان. کافی کی کچھ روایتیں وغیرہ تھی جن میں تھا کہ ایسے لوگوں کا مطلب قیامت کے دن منہ کالا ہوگا، یہ روایتیں بالکل بالکل ٹھیک ہیں. بالکل بالکل بالکل. اچھا اگر وہ تو اس کو اگر پتا ہے وہ ہم نہیں دیکھیں مانتا، تو اگر اس کو کیا پتا ہے، اگر پتا ہے نہیں مانتا بھائی. ہاں. آپ دیکھیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات آپ نہ مانے، آپ کا منہ کالا ہوگا. اگر نہیں معلوم، اگر پتہ ہی نہیں ہے، دیکھیں اگر پتہ ہی نہیں ہے تو وہ جاہل ہے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی عذر ہو، وہ اللہ جانتا ہے اس کا عذر، اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اگر پتہ ہے اور انکار کر رہا ہے جیسے آپ ہیں بھائی، لازمی بات ہے تو کوئی نہیں گنجائش مجھے نہیں. دیکھیں میں تو بھی ریسرچ کر رہا نا، میں تو آپ کے پاس آئے ریسرچ وہ کے لیے. ریسرچ کی گنجائش نہیں ہے، تو حق یہ واضح جو ہے بھائی، شیعہ حق کے واضح different ہے، حق sections ہیں، واضح اچھا ہے، بات ریسرچ یہ کر رہے ہیں. وہ اتنا مبہم نہیں ہے کہ آپ کو ریسرچ کی ضرورت تو ہو. میں آئے حق کی نیت سے ہوں نا، حق کو ہاں ٹھیک ہے بھائی، واضح ٹھیک ہے کروانی ہے نا. اوکے بھائی. جی آج واضح ہماری کرا بات سنیں. جو شیعہ کے دیں. ڈفرینٹ سیکشنز ہیں، جو شیعہ کے ڈفرینٹ سیکشنز ہیں وہ بھی تو اہل بیت میں سے ہی ڈفرینٹ لوگوں کو امام مانے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا جو اتنا اشیاء کے امام ہے وہی امام ہے؟ جو دیکھیں جیسے امام وہی ہے جس کو اللہ نے امام بنایا. یہ نہیں ہے کہ بھائی نبی کے خاندان سے ہے تو ٹھیک ہے بھائی، یہ تو پھر وہ بیوقوفی ہے نا. ہر فرقہ بھائی بھی تو پھر سن اپنے لینا، اپنے امام او بھائی فرقے بہت ہیں اسماعیلی جو دنیا ہے میں، وہ اسماعیل فرقے کو بہت ہیں. آپ سن لو نا، سن لو. جی جو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پر ہے، جو اللہ کے حکم پر ہے، وہی چاہے وہ اسماعیلی ہے جی جو میں بھی ہے. یہی کویشچن اور سن لو نا پلیز، تم سن لو نا، سن لو پلیز. تم سنو گے یا تم اگر تمہیں آتا ہے تو ادھر کیوں ہے؟ نہیں آپ بولیں، میں اگر نہیں آتا تو سن لو. جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام ان کے نصوص بے شمار ہیں، یعنی ہزاروں کی تعداد سے زیادہ نام کے ساتھ کہ یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو حق. اگر لوگ مثلا اس کو نہیں مانتے، وہ زید کو مانتے ہیں، فلان کو مانتے ہیں، آغا خان کو مانتے ہیں، تو ان کی مصیبت ہے. ان پہ کوئی نس نہیں ہے، زید پہ کوئی نس نہیں ہے نہ. اور اس کے علاوہ جو دوسرے امام زیدی انہوں نے کبھی اس ادعا بھی نہیں کیا کہ معصوم ہے، ہمیں اللہ نے امام بنا دیا. وہ کہتے تھے کہ جو تلوار اٹھائے مجتہد ہو وہ امام بن جاتا ہے. وہ دنیائی امامت کا ادعا کر رہے تھے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا جس طرح عصمت کے ساتھ منسوخیت کو انہوں نے کبھی ادعا ہی نہیں کیا. نہ اسماعیلی والوں نے ادعا، شاید ہو سکتا ہے اسماعیلی والوں کے کچھ اماموں نے ادعا کیا ہو. آغا خان وغیرہ یا بوہرا وغیرہ وہ تو ادعا بھی نہیں کرتے. میں کویشچن پوچھوں؟ اچھا مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے اتنا اشریہ کے امام ہے وہی ریئل امام ہے، اور رسول اللہ نے ان کا بتا کے گئے ان کے بارے میں. وہی ہے جن کے نام پیغمبر نے بتائے ہیں اور جن کے نام اچھا نام بھی بتائے، ایسی روایات بھی موجود ہیں. یہ کہتا ہے میں نے ریسرچ کیا. نہیں وہ ایک روایت میں نے آپ نے تو نے کیا ریسرچ کیا بھائی؟ تو جا کے پڑھ لیتے نا کتاب الحجہ کافی میں، کتاب کمال الدین پڑھ لیتے ہیں، کتاب الغیب المانی ریسرچر آیا بڑا، ان کے نام بھی ہیں. جی میں کیا عرض کروں، ہزاروں کے تعداد میں، ایک دو نہیں ہزاروں کے تعداد میں روایت. اثبات الہدات بالنصوص والمعجزات، اس میں ہزاروں کے تعداد میں احادیث جمع کی ہے شیخ اور عاملی نے، نام کے ساتھ، ہر امام کے نام کے ساتھ اس کے احادیث موجود ہیں. ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، ہزاروں. میں آپ کو کیا، ہزاروں حدیث ختم بات. مخالفین کے پاس کوئی، دیکھیں اسماعیلیہ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، زیدیہ کے پاس کوئی روایت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ان لوگوں کے پاس. ہم یہ تو کوئی عقل، کوئی قرآن یہ تو نہیں کہتا کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے وہی امام ہے. وہ تو بہت زیادہ دنیا میں سید بہت ہیں، دنیا میں فراڈی ہیں، جیل، اب پاکستان کے جیلوں میں چاہیں کتنے سید ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ قتل میں، چوری کے جرم. کیا اگر زید او بھائی سن لو نا، او بھائی سن لو، پاکستان کے جیلوں میں جاؤ، ادھر سید نہیں ملیں گے آپ کو، سید ملیں گے نہیں ملیں گے؟ چوری کے جرم میں، قتل کے جرم میں، ڈکیتی کے جو سید ہے، وہ سید کچھ بھی کر سکتا ہے بھائی. یہ کوئی بیوقوف ہے کہ کہتے کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاندان سے وہ امام ہے؟ نہیں، جس کو اللہ نے معصوم، جس کو اللہ نے امام بنایا وہ امام ہے. یہ کوئی اتنا نہیں ہے کہ بس خاندان سے ہو گیا تو وہ امام ہے. یہ ایک جہالت ہے جو زیدیہ وغیرہ کہتے ہیں، زیدیہ یا وہ آپ کے اسماعیل یا یہ لوگ. کیا زید نے خود بھی امام باقر کی امامت سے انکار کیا تھا یا ایسی کوئی بات؟ اور حدیث میں ملتا ہے، اس نے وہی اشارہ ملتا ہے حدیث میں. مطلب اس کے زندگی کے بعد مختلف مراحل ہیں نا، وہ دیکھیں مختلف مراحل ہیں. وہ ایک سیاسی تحریک چلا رہا ہے، بعض جگہوں پہ اس نے انکار کیا ہے، بعض جگہوں میں آخر میں وہ مان گیا ہے کہ نہیں میں امام نہیں، وہ امام ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ ہوتا ہے انسان معصوم آدمی متضاد باتیں کریں تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی اس میں. اچھا اس کی بالخصوص یہ کہ اس کے چکر، وہ امامت کے چکر میں تھا، خلافت بادشاہت بنانے کے فکر میں تھا نا. بالکل اس کے حدیث موجود ہے. اس کے بارے میں ریفرنس مل سکتا ہے کہ وہ اینڈ پہ جو ہے وہ قائل بھی تھا؟ حدیث ہے، اب مجھے دیجیے گا تاکہ میں نوٹ. ابھی میرے پاس نہیں ہے لیکن وہ میں نے حدیث دیکھی ہے. ٹھیک ہے نا، چلیں ٹھیک ہے. اوکے تھینک یو سر، اللہ حافظ. اوکے نیکسٹ ویک میں جوائن کر لوں، آپ اور جوائن کر لینا، نیکسٹ ویک جوائن کر لینا بھائی. ٹھیک ہے.